السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل افیئرس۔ آج ہم بات کریں گے خالصتان موومنٹ میں خالصتان کی تحریک پہ سکھوں کی کیوں اچانک دنیا بھر میں اتنے مظاہرے ہو رہے ہیں اور سکھ موومنٹ کو، اس خالصتان موومنٹ کو اتنی ہائپ مل رہی ہے کہ یہ کینیڈا اور انڈیا کے بیچ میں ایک ٹینشن کی، ایک دوری کی، ایک کشیدگی کی وجہ بن رہا ہے۔ آخر یہ خالصتان موومنٹ ہے کیا؟ یہ کیوں کشیدگی کی وجہ بنی؟ اس کی وجہ بنی ہے اس تحریک کے 5 سکھ رہنماؤں کا قتل۔ اب وہ ہیں، ان میں دوگل سنگھ ہیں، اوتار سنگھ کھنڈا ہیں، پرمجیت سنگھ ہیں، ہردیپ سنگھ نجر ہیں اور ریپو دمن ملک ہیں۔ اس میں ریپو دمن نام بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ 1985 میں ایک جہاز جو ٹورنٹو سے دلی کی طرف جا رہا تھا، اس میں کسی نے بم رکھا، وہ جہاز تباہ ہوا اور اس میں 329 لوگوں کی جان چلی گئی۔ اب ریپو دامن ملک پہ الزام تھا کہ یہ بم انہوں نے رکھا ہے۔ ان پر یہ الزام ثابت نہیں ہوا، انڈیا کی عدالت نے ان کو بری کر دیا۔ بعد میں انڈیا کی انٹیلیجنس نے ان کو کینیڈا میں قتل کروا دیا۔ اس قتل پر ایک بحث چل نکلی کہ کیا انڈیا کی انٹیلیجنس اتنی طاقتور ہے کہ ان کے شہریوں کو انڈیا، برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا جیسے مضبوط ترقی یافتہ ممالک میں قتل کروا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے کینیڈا کی جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہے جوڈی تھامس، اس نے کہا تھا کہ انڈیا ان کے شہریوں کے قتل میں ملوث ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ انڈیا سکھ الگ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سکھ الگ ملک کیوں چاہتے ہیں؟ سکھ مذہب 15ویں صدی میں بابا گرو نانک صاحب نے قائم کیا اور سکھ کی اس وقت دنیا میں تعداد 25 سے 28 ملین ہے اور یہ انڈیا کی آبادی کا تقریباً 2% بنتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ شیر پنجاب کے دور میں پہلی آزاد اسٹیٹ قائم کی۔ لاہور اس کا دارالحکومت تھا۔ 1799 سے شروع ہوئی، 1801 میں اس کا پراپر اعلان ہوا، 1838 تک رنجیت قائم رہی۔ اس کے بعد رنجیت کو انگریزوں نے قتل کر دیا۔ ان کے قتل کے بعد 1838 کے بعد تک بھی انگریزوں نے اس 8 سے 10 سال یہ ریاست فرضی طور پر جاری رہی اور یہ چھوٹی موٹی ریاست نہیں تھی، چونکہ سکھوں نے ایک آزاد ملک کا مزہ لے لیا تھا اور یہ کوئی چھوٹی موٹی ریاست نہیں تھی۔ اس میں سری نگر تھا، اس شامل تھے، اس میں اٹک، پشاور، افغانستان، بنو، راولپنڈی، گجرات، سیالکوٹ، امرتسر، لاہور، ملتان، سندھ کے کچھ علاقے اور دلی کے پاس تک، دوسری طرف تبت تک، اور تیسری طرف جموں تھا، اور چوتھی طرف پشاور اور افغانستان کے علاقے، یہ سب انگریزوں نے ان سے چھین لیے۔ اب 1947 آئے تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے سکھوں کو آفر کی کہ اگر آپ پاکستان کا حصہ بنتے ہیں تو ہم 30% آپ کو ریپرزنٹیشن دیں گے آپ کی آبادی کے لحاظ سے۔ لیکن سکھوں نے اس کو قبول نہ کیا، انہوں نے کانگریس کی بات کو مانی اور انڈیا کے ساتھ رہنا، ان کی اسٹیٹ بننا، ان کا صوبہ بننا گوارا کیا۔ اسی طرح 60% سکھ مہاجرین بن گئے کیونکہ زیادہ وہ سکھ پاکستان میں تھے۔ جب وہ ہندوستان پہنچے تو ہندوستان نے انہیں اپنے آئین میں الگ مذہب نہیں مانا بلکہ ہندو مت کا حصہ ثابت کیا۔ پنجاب میں پنجابی کو فرسٹ لینگویج کا درجہ نہ دیا اور 75% پانی، دوسرا اناج جو وہاں پنجاب میں جنریٹ ہوتا تھا وہ دوسری ریاستوں کو دے دیا، کیونکہ پنجاب دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے، وہ ایک سرخیز زمین ہے، وہاں پر اناج بہت پیدا ہوتا ہے، تو ان کے حصہ دوسری ریاستوں کو زیادہ دے دیا، 25% صرف ان کے پاس رہ گیا۔ اس پر سکھوں نے اپنے حقوق کے لیے مظاہرہ کیا۔ نہرو نے کہا کہ جب آپ کو موقع دیا گیا تھا چوائس کا تو وہ آپ نے مس کیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ اس پر پھر پنجابی صوبہ موومنٹ شروع ہوئی۔ 1950 سے 1966 کے درمیان میں تقریباً 26,000 سکھ گرفتار ہوئے، بہت مارا ماری ہوئی اور ہندوستان کی ریاست کو سکھوں کے سامنے بالا آخر ہتھیار ڈالنے پڑے اور پنجابی ریاست بنا دی گئی۔ اس وقت جتنا پنجاب انڈیا کے پاس تھا اس وقت اس کے 30% پر صوبہ بنا دیا گیا۔ چندری گڑھ جو اب پنجاب کا دارالحکومت ہے یہ ہریانہ کو دے دیا گیا۔ پھر موومنٹ شروع ہوئی۔ 1971 میں آنند پور صاحب ریزولوشن بھی اسی سلسلے میں تھا جس میں سکھ اپنے حقوق مانگ رہے تھے۔ یہ 1975 تک یہ موومنٹ رہی اور ایک موومنٹ اندرا گاندھی کے خلاف بھی شروع ہوئی جب انہوں نے اسمبلی تحلیل کی۔ یہ وقت تھا جب اندرا گاندھی کے دل میں سکھوں کے لیے نفرت پیدا ہوئی۔ اس تحریک نے ایک اور شکل اختیار کر لی، ایک نیا کردار سامنے آیا جن کے نام کے بغیر خالصتان تحریک نامکمل ہے۔ ان کا نام ہے جرنیل سنگھ بھنڈراوالا۔ یہ فرید کوٹ کے گاؤں روڈے میں 1947 میں پیدا ہوئے، مذہبی پیشوا تھے، دمدمی ٹکسال کے پیشوا تھے، خالصتان کی سیاسی موومنٹ میں بھی ان کا کردار تھا اور اندرا گاندھی اور ان کے بیچ ٹسل شروع ہو گئی۔
اندرا گاندھی نے انہیں نیوٹرلائز کرنے کی بہت کوشش کی. اس چکر میں ان اکالی دل جو سکھوں کی پولیٹیکل پارٹی تھی اور دنمی تصاوی جو ایک مذہبی گروپ تھا جو کسی لیکن سیاست میں بھی حصہ لیتا تھا، اس کے بعد ان سے ملاقاتیں کی. بھنڈرا نے بھی چھپ چھپا کے ان سے ملاقاتیں کی. 1979 میں انہوں نے کانگریس کو سپورٹ کیا، یعنی بھنڈرا نے، اور 3 سیٹوں کے اوپر سپورٹ کیا. جب وہ کانگریس الیکشن جیت گئے تو انہوں نے وعدے پورے سکھوں سے وعدے پورے نہ کیے، اور کانگریس نے ان کے وعدے پورے نہ کیے اور سکھوں کو ان کے حقوق نہ ملے، جہاں سے پھر ایک اور احتجاجی موومنٹ شروع ہو گئی. اور بھنڈرا نے یہ احتجاج کچھ تو یہ احتجاجی تھی، کچھ بندوق اٹھا کر یہ موومنٹ شروع کی. 1981 میں ان کو گرفتار کیا گیا، بلکہ انہوں نے گرفتاری دی. ان پر یہ الزام تھا کہ جگت نارائن جو ایک ہندو تھے اور وہ ایک اخبار چلاتے تھے اور وہ سکھوں کے اور پنجابی زبان کے خلاف بولتے تھے، ان کا قتل ہو گیا. تو الزام آ گیا کہ وہ بھنڈرا نے قتل کیا. تو بھنڈرا نے اس پر اپنے ثابت کرنے کے لیے خود گرفتاری دی، کیونکہ وہ ایک سیاسی اور مذہبی رہنما تھے. ان کی گرفتاری کے بعد سکھوں نے مظاہرے شروع کر دیے، حالات بہت خراب ہو گئے. آخرکار کانگریس نے چارجز ہٹا لیے اور پیچھے ہٹ گئے. اور بھنڈرا اس واقعے کے بعد بھنڈرا کانگریس سے بددل ہو گئے. انہوں نے اپنی تحریک کو مزید تیز سے تیز کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں سکھوں کے خلاف سکھوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کا استعمال کیا جا رہا تھا. تو سکھوں نے پولیس کا قتل عام شروع کر دیا. اس سلسلے میں بھنڈرا کو پکڑنے کے لیے کارروائیاں شروع ہوئیں. اپنے آپ کو بچانے کے لیے سکھوں کی جو اس وقت کی سکھوں کی اہم مذہبی عبادت گاہ تھی امرتسر میں گولڈن ٹیمپل، اس پر انہوں نے اپنا دفتر بنا لیا اور پناہ بھی وہیں لے لی، اور وہیں سے وہ سارا کنٹرول کرتے تھے. اس وقت پنجاب میں انہی کا سکہ چل رہا تھا. حکومت جس کی بھی تھی، بات اور بادشاہی بھنڈرا کی چل رہی تھی. 3 جون 1984 کو اندرا گاندھی نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے آپریشن بلیو اسٹار شروع کرنا. انہوں نے ہندوستانی فوج کو امرتسر میں اتار دیا، پنجاب میں ایمرجنسی لگا دی، تمام غیر ملکیوں کو نکال دیا، میڈیا پہ پابندی لگا دی، اور اس کے علاوہ آپریشن شروع کر دیا. اور 3 سے 8 جون تک آپریشن جاری رہا. 6 جون کو بھنڈرا کو ہلاک کر دیا گیا، ہر گولڈن ٹیمپل کے اندر ہی. اور اس بات کو لے کر ان کے ساتھیوں کو بھی مار دیا گیا. اس بات کو لے کر سکھوں کے اندر بہت غم و غصہ، بہت دکھ پیدا ہوا، اور کم از کم 251 لوگ چونکہ مارے گئے تھے. بھنڈرا اور اس کے ساتھی، جن پر ہندوستان کی فوج نے ٹینکوں، توپوں اور گولوں سے حملہ کیا، ہر طرح کے اسلحے کے ساتھ ان کا آپریشن کیا. گولڈن ٹیمپل مکمل طور پر تباہ ہو گیا، خوب قتل و غارت ہوا. جب فوج کو پتہ چلا وہاں صرف 251 لوگ تھے، تو انہوں نے اس بات پہ سوچا کہ دنیا کیا سوچے گی کہ اتنے سے لوگوں نے ہمیں اتنے دن اپنے ساتھ مصروف رکھا. تو اس بات بھنڈرا کے انہوں نے کیا کیا کہ اس چیز کو کور کرنے کے لیے بہت سے معصوم لوگوں کو بھی قتل ہوا، جس کی وجہ سے اب بھنڈرا کے قتل، گولڈن ٹیمپل کی بے حرمتی اور سکھوں کے قتل کی وجہ نے سکھوں کے جذبات کو بہت مجروح کیا. تو اسی سال 31 اکتوبر کو 2 سکھ باڈی گارڈ اندرا گاندھی کے، انہوں نے جو اندرا گاندھی کو قتل کر دیا. اس وقت جب وہ تیار ہو کر اپنے گھر سے ہی نکل رہی تھی کسی انٹرویو کے لیے، جیسے ہی اس قتل کی خبر باہر آتی ہے تو ملک بھر میں آگ لگ گئی. 3000 سکھوں کو چن چن کے قتل کیا گیا. سکھوں کو دلی کے اندر سر چھپانے کی جگہ نہ ملی. 40 سے زائد شہروں میں 20,000 شہریوں کو چن چن کے قتل کیا گیا. سکھوں کو اس وقت وہ زخم ملے کہ پھر بڑی تعداد میں سکھ وہاں سے وہ نکلے، اسی اور کینیڈا، برطانیہ اور امریکہ میں آ گئے. یہ جو سکھ کینیڈا میں آئے ہوئے ہیں، یہ اسی زمانے کے آئے ہیں. باہر جا کے انہوں نے پناہ لی. ویسٹرن ورلڈ نے، مغرب کی دنیا نے بھی ان کے لیے دروازے کھلے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ایتھنک قتل ہو رہا ہے اور 20,000 کا قتل ہوا ہے. یہ تو 20,000 کا وہ قتل ہے جو انڈیا مانتا ہے. اس کے بعد سکھ دب سے گئے اور دبتے چلے گئے، کیونکہ چند لوگوں کا وہ تحریک پھر دوبارہ اٹھ نہیں سکی. اس کے بعد اب دوبارہ جو ان کی قتل ہوا ہے ان کے رہنماؤں کا، اس کے بعد یہ تحریک کو دوبارہ ہائپ مل رہی ہے. تو یہ ایک سکھوں کی ایک دردناک کہانی ہے، جو ان کی تباہی کی، جو ان کی خالصتان موومنٹ کی بیک گراؤنڈ کی. ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے گا.